بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ ساتھیوں ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے ماتریدیہ کے متعلق کہ یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے مذہب کو جو ہے بیان کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عالم دین، عظیم عالم دین ہے، آپ جانتے ہیں ان کی کتاب ہے مدارج السالکین۔ یہ اصل میں شرح ہے منازل السائرین کی، جس کو لکھا ہے شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری الحروی نے، جن کا انتقال ہوا ہے 481 میں۔ بلکہ آپ کا قول بڑا معروف ہے کہ میں حنبلی ہوں، اور میں حنبلی یعنی جب تک زندہ ہوں حنبلی رہوں گا، اور جب مروں گا تو حنبلی مروں گا۔ یعنی اس معنوں میں یوں سمجھے ساتھیوں، اس وقت حنبلی صرف ایک فقہی مذہب نہیں تھا، یعنی حنابلہ جو ہے اثری العقیدہ تھے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اور میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حنبلی بنے، یہ آپ کا بڑا معروف قول ہے۔ تو ان کی کتاب ہے ذم الکلام۔ تو جب آپ نے یہ کتابیں لکھی تو اس وقت کے جو ماتریدیہ کے جو فقہا تھے، انہوں نے جو ہے امراء کو، گورنرز کو جو ہے یہ چیز جو ہے ان کی شکایت کی اور کہا۔ تو اس وقت امراء نے کیا کہا کہ ابو اسماعیل، ہم آپ کو جو ہے پھانسی کی سزا دیں گے، ہم آپ کو جو ہے قتل کر دیں گے، اور ہم آپ سے بس اتنی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ نہ بدلیں، آپ سلفی ہی رہیں، آپ اثری ہی رہیں، لیکن آپ ماتریدیہ کے خلاف کچھ نہ بولیں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی وہ جو ہے حق کو بیان کرنے سے نہیں رکے، بلکہ آج بھی جو آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی، آپ افغانستان کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو پیر ہرات، خواجہ انصاری، بابا حروینی کا نام سے آج بھی جو ہے ہرات کے اندر، جو افغانستان کے اندر علاقہ ہے، بہت بڑی جو ہے آپ ان کے قبر کو دیکھیں، بہت بڑا قبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کی تو تائید نہیں کرتے، لیکن بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ حق کو بیان کیا ہے۔ ابو سعید ابن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق ہے، وَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يَقُولُ لَمَّا وَقَعَ مِنَ الْأَمْرِ كُلَّابِيَّةِ مَا وَقَعَ بِالنِّسَابُورِ كَانَ أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس، الله أكبر، فلا يحدث أولاد كلابية، فأقامني في مجلس مرة فقال قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت إن قلت هذا لا يطعموني أبي القبزة، فضحك وقال دعوا هذا۔ کہتے ہیں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب کلابیہ، یعنی ہم نے کل ذکر کیا ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کے 3 مرحلے، اعتدال، کلابیہ، پھر رجوع۔ تو کلابیہ جو تھے، جب کلابیہ کا یہ فتنہ نیسابور کو جو ہے متاثر کر گیا، تو ابو العباس السراج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آزماتے تھے، امتحان لیتے تھے بچوں کا، اور ان بچوں کو حدیث نہیں سناتے تھے جن کے والدین کلابیہ تھے، اہل بدعت میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو سعید کہتے ہیں یہ واقعہ کہ استاد کے سامنے میں کھڑا ہوں، ابو العباس کے سامنے، ابو سعید شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھڑایا اور کہا کہ کہو کہ میں کلابیہ سے جو ہے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا استاد، کہنے کو تو میں کہہ دوں گا کہ میں جو ہے کلابیہ میں سے نہیں ہوں، لیکن میرے ابو جو ہے وہ کلابی ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں تو مجھے کھانا نہیں دیں گے، یعنی روٹی نہیں دیں گے، مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو ابو العباس السراج رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور کہا کہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس بچے کو چھوڑ دو۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، مذاق اپنی جگہ، تو سلف جو ہے، اہل علم جو ہے، سخت تھے اہل بدعت کے خلاف، خاص کر اس باب میں وہ ہمیشہ رد کرتے آئے ہیں۔ علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ، بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے تو بات یہ عرض کر رہا تھا ابو منصور ماتریدی کے متعلق، اور جو کتاب
جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی، جو شمس الدین افغانی رحمہ اللہ کا جو ماسٹرز کا ماجسٹر کا تھیسس تھا، الماتریدیہ و موقف من توحید الاسماء والصفات۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیں گے کہ آیا ان کے عقائد کیا تھے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ساتھیوں، ماتریدیہ کے یہاں جیسا ہم نے پچھلے بھی دیکھا کہ جو ان کے اصول دین ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول دین ہے وہ مختلف ہے۔ ماتریدیہ کے یہاں جو اصول دین ہے وہ دو قسموں کے ہے ساتھیوں۔ ایک ہے الہیات، یعنی عقلیات آپ کہہ لیں، یعنی وہ مسائل جن کو ثابت کرنے کے لیے عقل بنیادی ماخذ ہے، اور نصوص شریعہ جو ہے عقل کے تابع ہے۔ یعنی نصوص قرآن و حدیث بھی عقل کے تابع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس قسم کے یعنی زمرے میں توحید، توحید الوہیت، ربوبیت، یہ سب جو ہے مسائل جو ہے اس کے اندر جو ہے داخل ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، یہ کس کے تابع ہے؟ عقل کے، یہ ان کا مذہب ہے۔ دوسرا شریعت، یعنی جو وہ مسائل جن کے امکان کے بارے میں عقل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت یا رد کرنے کے لیے عقل کا کوئی چارہ نہیں، جیسے نبوت، عذاب قبر، احوال، آخرت۔ یعنی یہ جو ہے، حتیٰ کہ آپ یاد رکھیں کہ ماتریدی جو ہے نبوت کو بھی جو ہے عقلیات میں شامل کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ نبوت کو بھی جو ہے عقلیات میں جو ہے شامل کرتے ہیں۔ یہ رہی چیز، پہلی چیز ساتھیوں۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی ساتھیوں؟ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے منہج سے جو ہے واقف نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جو ہے مخالفت اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور پھر جو ہے اصول دین کو جو عقلیات دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک نئی بدعت ایجاد کی، یعنی یہ ایک بنیاد فکر ہے، یعنی اصول پر مبنی ہے جن کا عقل سے ادراک ناممکن ہے، اور نہ ہی نصوص۔ اب یہ پورا فلسفہ ہی ہے ساتھی، یعنی علم کلام، آسان انداز میں سمجھیں تو یہ ایک چیز ہے آسان انداز میں۔ اگر آپ دیکھیں الالہیات، العقلیات، سمعیات، شرعیات، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے پہ آ جائیں۔ دیگر جو کلامی لوگ تھے، چاہے وہ معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ان لوگوں کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث جو ہے پڑھنے سے پہلے، اور یہ پہلا واجب ہے، اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ کس کا ہے؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور معتزلہ سے یہ اس بات میں متفق ہے۔ اور ہم نے کل دیکھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ کل جب ہم نے نفی کا بھی ذکر کیا، اور جو پہلا قاعدہ ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قاعدہ ہے اسماء و صفات کے متعلق، جو شیخ حمد نجار نے جمع کیے، اس کے اندر آپ نے جو پہلا قاعدہ ذکر کیا، اس میں کیا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے کسی کو بھی تب تک کہ کوئی رسول ان میں نہ بھیجیں۔ اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول نہ بھی بھیجے، پہلا واجب یہ کہ عقل کو استعمال کر کر اللہ کی معرفت، اللہ کے وجود کو ثابت کرے۔ تو یہ دوسرا اصول اور دوسرا نظریہ بھی اہل سنت والجماعت کے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، جو توحید کا ان کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنا اس کی ذات میں، یعنی غیر منقسم، اس کو مان لو، اور لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے؟ لیکن جو سب سے اہم توحید ہے، سب سے اہم جو توحید ہے، وہ توحید کیا ہے ساتھیو؟ توحید یعنی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ان کی جو توحید ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور وہ بھی اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ عقل سے، فلسفے سے، قیاسات سے، بحثوں سے۔ جو یہ کس کے تھے؟ معتزلہ اور جہمیوں کے، اور سلف نے جو اس کا رد کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ 8 صفتوں کو مانتے ہیں، حیات کو، قوت کو، اور یوں سمجھے علم کو، ارادے کو، قوت سماعت یعنی سنتا ہے دیکھتا ہے، کلام کو، یعنی یہ 8 صفتوں کو یہ مانتے ہیں، دوسرے صفتوں کو یہ نہیں مانتے۔ یہ بات کو یاد رکھیں۔
حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام اور تخلیق، یہ صرف 8 صفت ہیں جن کو یہ مانتے ہیں. باقی صفتوں کو یہ نہیں مانتے. جو صفت قبریہ ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو انکار کر دو یا تو اس میں تعویل کر دو. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل اس کے برخلاف ہے. ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں ہو یا پھر دوبارہ ہم اسماء و صفات جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر میں ایک نصیحت جو ہے آپ لوگوں کو کرنا چاہوں گا، اگر ہو سکے تو ایک مجلہ چھپتا ہے، کس کا؟ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر رحمان پوری صاحب کا، اور بڑا معروف مجلہ ہے السنہ کے نام سے. اس میں بڑے آسان انداز میں ان لوگوں نے بعض یعنی اسماء و صفات کے جو اصول کو انہوں نے جو ہے جمع کیا. اور پہلا یعنی بڑے آسان انداز میں یعنی کتب سلف سے جمع کیے. پہلا جو قاعدہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم ثابت کریں گے، اس میں تعطیل نہیں کریں گے، اس میں تعویل نہیں کریں گے، کیفیت بیان نہیں کریں گے، تشبیہ تمثیلات نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم اس چیز کا انکار کریں گے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے لیے انکار کیا، اور اس کا جو ضد ہے ہم اس کو ثابت کریں گے، جیسا کہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے بیان کیا. اور عقیدہ تدمریہ کی جو شرح ہے اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی. اچھا، ہم وہی ثابت کریں گے صفات کو جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، یعنی قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، عقل کے ذریعے سے نہیں. یعنی قرآن و حدیث جو ہے مصدر ہے، قرآن و حدیث منبع ہے، نہ کہ جو ہے عقل. اور ہم ایسے الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو کیا ہے مشکوک ہے، یا پھر یوں سمجھے ڈاؤٹ فل الفاظ، یعنی ایسے الفاظ سے ہم جو ہے بچیں گے جو قرآن و حدیث میں نہیں آئے. جیسا آپ دیکھیں فلسفہ جو ہے یعنی ایسے ہی الفاظ کو استعمال کر کر جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی بات مانتے ہیں، بڑی غور سے سنیں آپ، جو 5واں قاعدہ ان لوگوں نے بیان کیا وہ مختصر صواعق المرسلہ علی الجہمیہ سے، کہ ہر اللہ تعالیٰ کی صفت جو نقل سے صحیح سے ثابت ہے ہمیشہ وہ موافقت رکھے گی عقل سری سے. سبحان اللہ، وہ عقل سری سے ٹکرائے گی نہیں. یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کریں، جو اسماء و صفات کا انکار کر رہے ہیں، وہ نقل کا بھی انکار کر رہے ہیں اور عقل کا بھی انکار کر رہے ہیں. یعنی ان کی عقل صحیح نہیں ہے، ان کی عقل سالم نہیں ہے، ان کی عقل میں فساد آ گیا ہے، تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں. اور 6ویں چیز جو بیان کی، تفویض المعنی تفویض الکیفیہ، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیفیت میں جو ہے نہیں پڑھتے، یعنی صفات کی کیفیت میں جو ہے ہم نہیں پڑھتے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. یہ امام شانقطی رحمہ اللہ کی کتاب سے جو یہ قاعدہ انہوں نے لیا، منہاج الدراسات لآیات الاسماء والصفات. 7واں قاعدہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے، یعنی اثبات مفصل اور نفی مجمل. جیسا کل ہم نے کیا کہ شیخ الاسلام تیمیہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر کتاب النبوہ کے اندر اس بات کو بیان کیا. اچھا، ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے اندر ایک صفت ہے، لیکن ہر صفت جو ہے نام پر دلالت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صفت سے آپ کو ہر نام کے اندر جو ہے ایک صفت ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر صفت سے جو ہے آپ ایک نام اخذ کریں، یعنی ایک صفت ہے تو اس سے آپ نام ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو ہوتا ہے کہ ہر نام کے اندر وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صفت بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہر صفت سے آپ نام جو ہے نہیں نکال سکتے، نام اخذ نہیں کر سکتے، یا نام اس پر جو ہے دلالت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، جو صفات ہیں یہ مبرہ اور منزہ ہے، کس چیز سے؟ کسی عیب سے، کسی نقص سے، یہ کامل ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہے، یہ جو ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کریں گے وہ کیسے؟ کہ وہ واضح طور پر جو ہے یعنی کیا ہے، واضح طور پر اس کا ذکر ہو، جیسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے،
انگلیاں ہیں، واضح طور پر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اسماء میں ان صفاتوں کا ذکر ہو، یا اس صفت کا ذکر الگ سے ہو، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ. یہ تین طریقے ہیں. یعنی یا تو وہ صفت صریح طور پر ذکر کی گئی، یا تو وہ صفت اللہ تعالیٰ کے نام میں ثابت ہو، یا تو وہ صفت جو ہے یعنی وہ فعل، صفت فعلیہ میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ساتھیو، یہ اس کو آپ پینڈنگ رکھیں، انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے کہ ان اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، ہم ان صفات کے ذریعے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ الاخری، یعنی آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی جو ہے ہم پناہ. آپ دیکھیں اللہ، یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اچھا، اب اس میں نہیں جاتے، انشاءاللہ کل آپ یاد دلائیں کہ یہ صفات، اس کو ہم واضح کریں گے. اچھا، اور بھی بہت سارے قواعد ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے رکھیں گے اس بات کو، لیکن پھر بھی اختصار سے میں نقل کر دیتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق جو بحث ہے، یا اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق جو کلام ہے، وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق، اور تمام صفاتوں کو جو ہے ماننا چاہیے اسی معنوں میں. یعنی کسی بھی صفت کو ہم ویسے ہی مانیں گے جیسے دوسرے صفت کو مانیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ نے. اچھا، کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم کہیں بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. آپ سمجھے اس بات کو؟ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونا ضروری نہیں اس کا یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. 16واں قاعدہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ترجمہ میرے پاس نہیں ہے، میں اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر یہ قاعدے نہیں ملے تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ہمیں ریچ آؤٹ کریں، ہم انشاءاللہ یہ پورے قواعد آپ کو جو ہے پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. ایک اور قاعدہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ متواتر ہو، احاد ہو، ان روایتوں سے ثابت ہے. اس میں متواتر کی شرط نہیں ہے، یعنی قبر واحد بھی جو ہے حجت ہے. اور 17واں قاعدہ، ظاہری معنی حقیقت پہ جو ہے محمول کیا جائے گا، یعنی مجازی معنی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے صفات پر، اگرچہ وہ اس کا معنی نہ سمجھے. ضروری نہیں کہ وہ سمجھ کر ہی جو ہے کیا ہے ایمان. مومن کے لیے ایمان شرط ہے، وہ ایمان لائے گا. جو صفات اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت میں ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جو ہے ایمان لائے. یہ بات شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آتے ہیں اصل موضوع پر ساتھیوں. ماتریدیہ کے متعلق ہم کہہ رہے تھے. تو پہلی چیز تو ساتھیوں ہم نے یہ دیکھا، چلے دوہرا لیتے ہیں بات کو تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. تقسیم کر دی الہیات، العقلیات، سمیات و شریعت کی جو ہے کیا کہا جائے گا کہ یہ جو عقائد کے مسئلے ہیں اس کو جو ہے عقل کو ترجیح دی جائے گی. عقل یعنی یہ نصوص جو ہے تابع ہوں گے عقل کے. اور دوسری بات بھی جو ہے کچھ اسی طریقے سے ملتی جلتی ہے. اچھا، دوسری قسم، دوسری بات کلام سے کام لیا گیا، چاہے وہ یعنی جو پہلا واجب ہے اس کا ذکر. تیسری چیز توحید کے تصور میں جو ہے گڑبڑ ہے یہاں پر. چوتھی چیز بعض صفات کا اثبات کیا، بعض کا انکار کر دیا. لیکن ابھی یہیں پر ہم رکے تھے، اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے. چلے، پانچویں چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے متعلق میں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر، اس کے اندر آپ نے کہا کہ ابو منصور وزعم ابو منصور المعتریدی والسمرقندی ان تلك الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة وانما المسموع حروف واصوات يخلقه الله تعالى في الشجرة وهذا قول قريب. اب غور سے سنیں، وهذا القول قریب من قول المعتزلہ. کہتے ہیں، اب اس کا ترجمہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ابو المنصور ماتریدی کا یہ الزام ہے کہ جو صفت قائمہ ہے یہ ناممکن ہے کہ اس کو سنا جائے، اور جو سنا جاتا ہے وہ حروف ہے، وہ آواز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کوئی شجر میں جھاڑ کے اندر پیدا کرتے ہیں، کہ یہ رائے تو جو ہے معتزلہ کے قریب ہے. یہ رائے کس کے قریب ہے؟ معتزلہ. یہ بات ہم نہیں، فخر الدین رازی
نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا، تعویل کی جہاں تک بات ہے ساتھیوں، ایک مثال آپ سورہ قصص اٹھا کر دیکھیں تعویلات اہل سنہ کے اندر، جہاں پر امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. فرعون نے جو کہا کہ ایک لمبی عمارت بناؤ تاکہ ہم موسیٰ کے رب کو دیکھیں علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ نے کہا کہ مشبہہ کی جو ہے یعنی اہل سنت کو مشبہہ آپ نے قرار دیا. اللہ اکبر. شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اپنے مقالات میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد شیخ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ کیا کبھی آپ کی ملاقات علامہ انور شاہ کشمیر. علامہ انور شاہ کون ہے؟ دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، ماتریدی ہیں. بہت سارے جو ہے یعنی بہت بڑا مقام ہے ان کا دیوبندیوں کے پاس، یقیناً بہت بڑے عالم تھے. تو پوچھا شیخ ارشاد الحق اثری نے کہ کیا آپ کی ملاقات کبھی ہوئی ہے علامہ انور شاہ سے؟ تو کہا کہ نہیں ہوئی. البتہ جب وہ مولانا عبد الواحد صاحب نے کانفرنس کو قائم کیا تھا تو اس وقت ایک عربی طالب جو عرب سے آیا تھا حجاز کی سرزمین سے، وہ ہمارے پاس پڑھتا تھا، یعنی علامہ گندالوی کے پاس. اور وہ پھر جاتا تھا مولانا انور شاہ کشمیری کے پاس جو ماتریدی ہیں، اور عقیدے کے مسائل جو ہے ان سے جو ہے بحث و مباحثہ جو ہے ہوتا تھا. اور جب علامہ انور شاہ کشمیری پورے مسائل سمجھا دیتے پھر وہ مسائل لے کر وہ میرے پاس آتا، اور یہ کافی دن تک چلتا رہا. آخر میں اس عربی طالب علم نے مولانا انور شاہ کشمیری ماتریدی سے کہا کہ اگر شیخ محمد گندالوی السلفی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو آپ مجھے گمراہ کر دیتے. تو یہ جو ماتریدیوں کا عقیدہ ہے یہ بالکل جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے، ان کے منہج سے ہٹا ہوا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کلام کے متعلق چھٹویں چیز ایمان کے متعلق کہ بس کیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے اندر ماتریدیہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی الگ الگ، بعض نے کہا کہ صرف تصدیق کا نام ہے، ہم نے ذکر کیا. بعض نے کہا صرف اقرار کا نام ہے. بعض نے کہا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ساتھیوں جو انہوں نے کہی. اور پھر دیدار الہی کے متعلق بھی یہی بات کہی. پہلے تو جو ہے یہ کہا کہ دیدار ہوگا، پھر یہ کہا کہ دیدار ہونے کے لیے دیدار ہوگا لیکن جہت نہیں ہوگی، ہم چہرہ نہیں دیکھیں گے. یعنی عجیب و غریب تضادات قائم کر دیے، جس کا یعنی آخر نتیجہ یہی نکلا کہ انکار کر دیا رؤیت باری تعالیٰ کا. تو یہ ماتریدیہ کے عقائد ہے ساتھیوں. اچھا، ایک بات یہاں پر، یہ تو فرق ہم نے اہل سنہ اور ماتریدیہ کے درمیان بیان کیا. ایک سوال جو کافی اہم ہے کہ ماتریدیہ اور اشاعرہ میں کیا فرق ہے ساتھیوں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ان میں جو فرق ہے ساتھیوں وہ میں ضمناً عرض کرنے لگا ہوں ابھی. پہلا فرق تو یہ ہے ساتھیوں ان میں اور اشاعرہ میں وہ تقریباً 10 سے 12 اختلاف ہے ساتھیوں، جبکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ان کے درمیان اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ قریب لگ بھگ 25 سے 30 ہے. اور پھر بھی جو ہے یعنی جو بنیادی اختلاف ہے وہ 3-4 ہے. یہ یعنی جو تقسیم ہے، مثال کے طور پر اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذاتی اور ازلی صفات 7 ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سماع و بصر. جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک یہ 8 ہے، کیونکہ ماتریدیہ نے جو ہے جو تکوین ہے اس کو بھی جو ہے ذاتی اور ازلی صفت میں شمار کیا، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک جو تکوین ہے وہ صفات فعلیہ میں سے ہیں، صفات ذاتیہ میں سے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا بڑا فرق یہ ہے ساتھیوں کہ اشاعرہ یعنی آپ سمجھیں، اگر اس کو سمجھیں، تکوین یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا. سمجھیں آپ میری بات؟ تو یہ جو ہے ماتریدیہ کے نزدیک تو ازلی صفت ہے، یعنی ابدی، ہمیشہ سے، اٹرنل آپ کہہ لیں، لیکن اشاعرہ کے نزدیک نہیں. آپ کلام کے متعلق لے رہے ہیں. اچھا، میں پہلے یہ بنیادی فرق بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم اور بھی فرق پہ آئیں گے. دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک کسی فعل کا حسن و قبیح شرعی ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک عقلی ہے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام اچھا اس لیے ہے کہ شریعت نے اسے اچھا کہا ہے،
اور برا اس لیے ہے کہ شریعت نے سے برا کہا ہے. یعنی خیر و شر میں خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا شریعت سے معلوم ہوتا ہے. برعکس ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا عقلی ہونا ہے، یعنی یہ عقل سے ثابت ہے. البتہ اس خیر کی اختیار کرنے اور شر سے بچنے کے مکلف شریعت کے حکم سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں غیر ضروری بحثیں ہیں، جیسا آپ کو یہ غیر ضروری لگ رہی ہیں، یہ غیر ضروری ہی ہے. یعنی ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم وحی کی اتباع کریں. کلام کو آپ لے لیں، یعنی اس بحث کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ اتنی دلچسپ بحث ہے بھی نہیں، اور بس کیونکہ ضمناً بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کلام کو آپ لے لیں. ماتریدیہ کے نزدیک کلام کو، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو سنا نہیں جا سکتا. اشاعرہ کا بھی یعنی ملتا جلتا موقف ہے. آپ یعنی اور ایک ماتریدیہ حکمت کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بیان کیا جائے گا حکمت کے ساتھ، اور یعنی وہ حکمت یعنی علم اور حکمت یعنی جو کمال ہے خلق میں اس کے ساتھ، یعنی حکمت کے متعلق بھی اختلاف ہے، رضا کے متعلق بھی اختلاف ہے. ماتریدیہ کے نزدیک یہ جو اطاعت ہوتی ہے اور جو معصیت ہوتی ہے، غور سے سنیں، وہ یہ کہتے ہیں تمام مخلوقات میں یعنی اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس، کہتے ہیں کہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم سے، اللہ یعنی تقدیر سے، رضا سے، محبت سے، امر سے. لیکن جو نافرمانی ہو رہی ہے وہ اللہ کی رضا سے نہیں، اللہ کی محبت سے نہیں، اللہ کے امر سے نہیں. یعنی جو جس چیز پر ایمان لانا ہے اس پر نہیں لایا، جس چیز میں نہیں پڑھنا اس میں پڑھے. آپ دیکھیں یہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا اور یہ ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے ہے بھی نہیں، لیکن ساتھیوں بہت فرق ہے ان میں اور ان میں. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو یہ لوگ آج کے بریلویوں کو لے لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب بریلویوں کا حال تو بہت ہی عجیب ہے، یہ ابو المنصور ماتریدی کو بھی نہیں مانتے. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں بس بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ مجھے بات لمبی کرنی نہیں ہے اصل. مثال کے طور پر وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ معجزات کا جو ظہور ہونا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ان کا اختیار انبیاء کے پاس نہیں ہوتا. بریلویوں کا عقیدہ آپ دیکھ لیں اس کے برخلاف ہے. ابو المنصور ماتریدی کا جو ہے عقیدہ اس کے، یعنی یہ پھر رضا خانی ہو گئے ہیں. تو جس طریقے سے ساتھیوں یاد رکھیے، اس لیے کہہ رہا ہوں اشعری کو کل میں نے کہا تھا وہ اشاعرہ نہیں ہے، فورقیین ہے، رازیین ہے، کیونکہ ابو الحسن اشعری کا عقیدہ الگ تھا. اور آج کے ماتریدیہ بھی بریلویہ وہ ماتریدی نہیں، رضا خانی، احمد رضا خان کے متبعین ہیں. یہ بات بھی سمجھے آپ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیوبندیوں کو بھی آپ اٹھا لیں. آپ دیوبندیوں کے اندر ایک طرف حیاتی ہے ایک طرف مماتی ہے. آپ مماتیوں کو لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ حیاتی جو ہے ماتریدی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات یعنی جو حیات الانبیاء کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی جو ہے یعنی انسان، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو اسوہ کس کو بنانا تھا؟ دین قرآن و حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے. یہ علم شریعت کے امام ہے، شریعت کے امام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، سنت سے اعراض کر لے، تو یہی در در کے ٹھوکرے اس کو کھانا پڑتا ہے. بہرحال تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ماتریدیہ کے جو عقائد ہیں یہ ہیں ساتھیوں، یہ ہم نے ذکر کیا. اچھا ایک سوال ہے ساتھیوں جو ہم حل کرنا بے حد ضروری ہے. آیا یہ کہ کیا یہ لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ساتھیوں، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم نقل کر کر اپنی بات کو روکتے ہیں. پہلی بات تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ماتریدیہ فرقے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، بلکہ ان کا شمار دیگر مسلمانوں میں ہوگا، اگرچہ ان کے جو اقوال ہے وہ بدعتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پر جو حکم لگانے کا کام ہے وہ کس کا ہے؟ علماء کا. ٹھیک ہے. شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں علم، صداقت، عدل و انصاف سے مطالعہ کرے تو اس میں کچھ افراد ایسے بھی ملیں گے جن کی اسلام کے لیے قابل قدر اور گرم قدر خدمات ہے. انہوں نے بہت ملحد اور بدعتی لوگوں کا علمی رد کیا اور اہل سنت کی مدد بھی کی، لیکن انہوں نے
معتزلہ سے جب یہ قاعدہ، یہ اشاعرہ کے متعلق کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ، ماتریدیہ کے متعلق نہیں، لیکن انہوں نے معتزلہ سے جب یہ قاعدہ لیا کہ عقل ہی اصل ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اسے رد کرتے اور اس کا انکار کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اس وجہ سے ان سے ایسے اقوال صادر ہوئے جنہیں اہل علم نے رد کیا، سلف نے رد کیا، اور لوگ اس وجہ سے ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک، ان کے کام اور جد و جہد دیکھ کر کچھ نے ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے، اور کچھ نے ان کی گفتگو میں بدعات اور باطل اقوال دیکھ کر ان کی مذمت کر ڈالی، جبکہ بہتر یہ تھا کہ یہ میانہ روی اختیار کی جاتی، عدل اعتدال سے کام لیا جاتا، عدل سے کام لیا جاتا۔ میانہ روی صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام اہل علم جماعتوں کے بارے میں یہی کہا جائے گا، یعنی سب کے ساتھ، چاہے وہ اشاعرہ ہو، ماتریدیہ ہو، کوئی اور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مؤمن بندوں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کی برائیوں سے تجاوز کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے ساتھیوں، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قرآن مجید کی آیت نقل کی، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، رؤوف الرحیم۔ یہاں پر ساتھیو رؤوف الرحیم کیا ہے؟ ایک بات کیونکہ ضمناً آئی ہے، ہو سکے تو لکھ کر رکھ لیں آپ۔ رؤوف الرحیم، ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ رؤوف جو تکلیف کو دور کرنے والا ہے، بلا کو دور کرنے والا، ایک کانٹا آپ کو چبھ گیا پیر میں، اس کانٹے کو نکالنے والا جو ہے رؤوف ہے، اور رحیم اس پر جو ہے مرہم لگانے والا ہے، یعنی دوا دینے والا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو تکلیف کو، جو بلا کو، آزمائش کو، امتحان کو، فتنے کو دور کرنے والا ہے آپ سے، یعنی ضر کو، نقصان کو، اور دوسرا آپ کو جو ہے مرہم لگانے والا، شفا دینے والا، سکون یعنی راحت، رحم کرنے والا، یہ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم۔ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ بہرحال تو کہتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلاش حق کے لیے خوب محنت کی اور اس دوران کچھ معاملات میں سے غلطی ہو گئی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں دعا قبول کی، قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اچھا، اور جس شخص نے اپنے وہم گمان پر اعتماد کرتے ہوئے مخالفت کرنے والے پر زبان درازی کی، حالانکہ مخالفت کرنے والے نے اجتہاد کیا تھا اور اس کو درست سمجھتے ہوئے اس کا قائل ہوا، لیکن حقیقت میں وہ غلطی پر تھا، تو زبان درازی کرنے والے کو بھی زبان درازی یا اس سے بھی سخت کلمات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ نور نبوت اور رسالت والا دور گزر چکا ہے، چونکہ انہی کی وجہ سے ہدایت اور رہنمائی ملتی تھی اور دلوں سے شک و شبہات زائل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ متاخرین میں کثرت سے شبہات اور اختلافات پیدا ہوئے اور بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو غلطی سے بچ پائے۔ در تعرض العقل والنقل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 102 اور 103۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم